السلام علیکم۔ آج ہم ان ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو لمک کے نسب نوح کا روشن چراغ کے عنوان سے ملے ہیں، خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے والد لمک، ان کی شخصیت اور تاریخ میں ان کا کیا مقام تھا، اس کا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی۔ لمک بن متوشالہ بن ادریس، یہ ان کا نسب بتایا جاتا ہے۔ وہ حضرت نوح کے والد تھے اور حضرت ادریس کے پوتے۔ جو روایت ہے وہ انہیں ایک نیک اور اللہ والے بزرگ کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اچھا۔ ان کا زمانہ بھی انسانی تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعہ سے یعنی طوفان سے پہلے کا ہے۔ ذرائع میں ان کی عمر کا بھی ذکر ہے، کافی طویل عمر، کوئی 777 سال۔ جی ہاں، تقریباً اتنی ہی۔ اور جو بات اسے زیادہ دلچسپ بناتی ہے وہ یہ کہ ان کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد وہ بڑا طوفان آیا۔ جی، طوفان نوح۔ ہاں، طوفان نوح۔ تو کیا ان دونوں واقعات میں کوئی خاص تعلق ہے؟ مطلب ذرائع اس بارے میں کچھ کہتے ہیں؟ دیکھیں، ذرائع براہ راست کوئی گہرا فلسفیانہ تعلق تو نہیں بتاتے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ لمک ایک ایسے وقت میں تھے جب زمین پر آپ کہہ لیں کہ گمراہی اور بگاڑ کافی بڑھ گیا تھا۔ تو ان کی اتنی لمبی عمر اور پھر فوراً بعد طوفان کا آنا، شاید یہ ایک طرح سے اس دور کے خاتمے کا اشارہ تھا۔ ایک باپ کا خاتمہ۔ جی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس شدید معاشرتی بگاڑ یعنی شرک کے ماحول میں بھی انہوں نے توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ یہ چیز نمایاں کی جاتی ہے۔ یہ واقعی اہم بات ہے، اس ماحول میں ثابت قدم رہنا۔ اچھا، ذرائع میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو لمک نے کہا تھا کہ یہ بیٹا ہمیں ہماری محنت مشقت سے راحت دے گا، کچھ اس طرح کا۔ بالکل، روایات میں یہ قول ملتا ہے کہ یہ ہمیں آرام پہنچائے گا، سکون دے گا، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا نام نوح رکھا گیا، جس کا مطلب ہی راحت یا آرام ہے۔ اچھا، تو نام کی وجہ یہ تھی۔ جی، یہ ایک باپ کی امید بھی تھی اور شاید آنے والے زمانے کی طرف ایک اشارہ بھی، اور یہیں سے وہ نسب نامے کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے نا؟ ہاں، وہ سلسلہ بتائیے گا ذرا۔ جی، حضرت ادریس، پھر ان کے بیٹے متوشالہ، پھر ان کے بیٹے لمک، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ تسلسل یہ دکھاتا ہے کہ ہدایت کا سلسلہ نسل در نسل چلا آ رہا تھا، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب اس کی سخت ضرورت تھی۔ ٹھیک، لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ لمک کا نام، جہاں تک مجھے معلوم ہے، قرآن یا صحیح احادیث میں براہ راست نہیں آتا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ان کا ذکر یا ان کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ زیادہ تر تفاسیر میں ہیں، جیسے تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ملتا ہے، یا تاریخ کی کتابوں میں جیسے تاریخ طبری۔ اچھا۔ اور پھر قصص الانبیاء یعنی انبیاء کے قصوں کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ روایات نقل ہوئی ہیں۔ تو یہ تاریخی اور تفسیری روایت کا حصہ ہے، براہ راست وحی کا نہیں؟ جی بالکل، یہ اس تاریخی روایت کا حصہ ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوئی اور مفسرین اور مورخین نے درج کی۔ تو پھر ان سب معلومات کی روشنی میں ان کی تاریخی اہمیت کیا بنتی ہے؟ کیا صرف یہ کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد تھے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ وہ اتنی بڑی شخصیت حضرت نوح علیہ السلام کے والد تھے، لیکن دوسری بات یہ کہ ذرائع انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر دکھا رہے ہیں جس نے خود اپنے ایمان کو زندہ رکھا جب آس پاس اکثریت بھٹک چکی تھی۔ وہ ایک طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات اور حضرت نوح علیہ السلام کی آنے والی نبوت کے بیچ ایک کڑی تھے، ایک پل تھے۔ اچھا، ایک رابطہ۔ جی، ایک رابطہ۔ ان کا وجود جیسے یہ بتا رہا ہے کہ مشکل سے مشکل، تاریک سے تاریک دور میں بھی نیکی اور ہدایت کی کوئی نہ کوئی شمع روشن رہتی ہے، اور پھر اسی سے آگے نبوت کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ بہت خوب۔ تو آج کے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ لمک حضرت نوح علیہ السلام کے والد ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے بہت مشکل حالات میں بھی ایمان پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے۔ وہ صرف ایک نیک فردی نہیں تھے، بلکہ ان کی نسل سے انسانیت کی رہنمائی کا وہ عظیم سلسلہ شروع ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بالکل،
اور آخر میں ایک سوال شاید ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، جو انہی ذرائع سے نکلتا ہے کہ جب ہم تاریخ میں کسی کی اہمیت دیکھتے ہیں تو کیا وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے رشتہ دار بہت مشہور تھے، یا پھر کسی شخص کا اپنا کردار، اصولوں پر اس کا قائم رہنا اور خاص طور پر مشکل وقت میں اس کا عمل، یہ چیزیں بھی اس کی تاریخی حیثیت بنانے میں اتنا ہی یا شاید زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں؟